بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میرے پیرنٹس کافی عرصے سے رینٹ پر گھر ڈھونڈ رہے تھے پر انہیں کوئی گھر اچھا مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آخر کار بہت ڈھونڈنے کے بعد ابو کو ایک گھر ملا جو میرے اسکول سے کافی قریب تھا۔ وہ گھر تو کافی اچھا تھا لیکن بس اس گھر کے بارے میں ایک چیز مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، وہ یہ کہ اس گھر کے بالکل پیچھے ایک ابینڈن ہاؤس تھا۔ ویسے تو میں بہت نڈر ہوں اور بچوں کی طرح ایسی چیزوں سے گھبراتی نہیں، پر مجھے وہ ابینڈن گھر کچھ عجیب مسٹیریس سا لگا، اور چونکہ میرا کمرہ گھر کے پیچھے حصے میں تھا تو میرے کمرے کی کھڑکی سے اس منحوس ابینڈن گھر کا ویو نظر آتا تھا۔ امی ابو کوئی اور گھر نہیں ملا تھا آپ کو؟ مجھے اپنا کمرہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے ابینڈن گھر نظر آ رہا ہے۔ امی بولی، اینی تمہیں پتہ ہے نا اتنی مشکل سے کتنا گھر ڈھونڈنے کے بعد یہ گھر ملا ہے۔ میں نے امی سے کہا پھر آپ مجھ سے کمرہ ایکسچینج کریں، مجھے فضول اس کمرے میں نہیں رہنا، مجھے اپنا کمرہ پسند ہی نہیں آیا۔ امی بولی، اتنے نخرے مت کرو اینی، ان فضول چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے میری ہیلپ کرواؤ اور اپنا کمرہ سیٹ کرو، بہت کام رہتا ہے شفٹنگ کا۔ چاہے میں کتنا بھی کر لیتی، ماسٹر بیڈ روم تو مجھے ملنے والا نہیں تھا۔ خیر، تھوڑے دن بعد مجھے اس کمرے میں رہنے کی عادت ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرا ڈر بھی نکل گیا۔ مگر ایک رات میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ 9 بجے جب روز کی طرح میں سونے کی تیاری کر رہی تھی، میری نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی اور مجھے ایسے لگا جیسے اس ابینڈن ہاؤس کی اوپر والی روم کی کھڑکی پر کوئی کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرا کوئی وہم ہے اور میں بار بار اپنے آپ کو یہ یقین دلاتی رہی کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہی ہے، پر کلیئرلی اس وقت مجھے وہاں کوئی دکھ رہا تھا جو مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے روم کی طرف گئی اور زور زور سے ناک کر کے دروازہ کھولنے کے لیے کہنے لگی۔ امی نے بولا، کیا ہو گیا ہے اینی؟ رات کے اس پہر تم اتنی زور زور سے ناک کیوں کر رہی ہو؟ امی، اس ابینڈن ہاؤس کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے، پلیز میرے کمرے میں آئے اور دیکھیں۔ امی نے آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ امی مجھے کہنے لگی، اینی کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ رات کو الٹے سیدھے خیالات کی وجہ سے نارمل چیزیں بھی ایب نارمل نظر آنے لگتی ہیں، اسی لیے کہتی ہوں زیادہ ہارر موویز مت دیکھا کرو۔ میں نے بولا، امی آئی سویر کھڑکی میں کوئی تھا۔ اینی کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا وہم تھا۔ اگلی رات جب میں دوبارہ بیڈ پر جانے لگی تو پھر دوبارہ مجھے اس ابینڈن گھر کے اوپر والی کھڑکی میں کوئی نظر آیا۔ میں اب کی بار بری طرح سے ڈر گئی۔ امی کے پاس بھاگتی ہوئی گئی، امی آپ کہتی تھی نا کہ یہ میرا وہم ہے، وہ دیکھیں۔ جیسے ہی میرے ہاتھ کے اشارے سے امی کو میں نے دکھانے کے لیے گردن گھمائی، وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ امی نے کہا، اینی تمہیں پتہ ہے اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ تم نے شور مچانا شروع کر دیا اس وقت۔ تمہیں کچھ خیال بھی ہے کہ ابو سو رہے ہیں؟ میں نے بولا، پر امی۔ امی بولی، پرور کچھ نہیں، وہ گھر خالی ہے۔ جب اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تو پھر کھڑکی میں کون ہوگا؟ میں نے بولا، ہاں امی ایگزیکٹلی، یہی تو میں بھی حیران ہوں کہ اٹس ویئرڈ۔ دیکھو اینی، ہیلوئین کا ٹائم ہے، بچوں میں سے کوئی پرینک کر رہا ہوگا تمہیں۔
ارے ہاں امی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. Someone is playing a trick on me probably. امی نے کہا چلو اب سو جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، شاباش. I said okay. اب تو میں نے ٹھان لی تھی کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ یہ اسٹوپڈ مذاق کر رہا ہے، کل تو میں اسے پکڑ کر ہی رہوں گی. ہوگا محلے کا کوئی بچہ، بس مجھے پتہ چل جائے کہ کون ہے، پھر لگاؤں گی میں اس کے پیرنٹس کو شکایت، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اس کے. اگلی رات 9 بجتے ہی میں ابینڈن ہاؤس کی طرف نکل پڑی. میں نے ٹھان لی تھی کہ آج میں اس گھر جا کے دیکھوں گی ضرور کہ کون ہے. جب میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا. آئی تو بہت بہادر بن کر تھی، پر اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا. میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے کمرے کی طرف بڑھی. مجھے پتا تھا کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ یہ پرینک کر رہا ہے وہ اسی کمرے میں چھپا ہوگا. کمرے میں بالکل خاموشی اور سناٹا تھا، اور سامنے وہ کھڑکی تھی جس سے مجھے میرا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا. میں دل ہی دل میں خود سے بولی، ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. خوف میں ہڑبڑاتی ہوئی میں تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی. جب تک گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن دروازہ کسی صورت کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مجھ سے. حالانکہ میں تو دروازہ کھلا چھوڑ کے آئی تھی. میں زور زور سے چیخنے لگی، کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ او گاڈ میری ہیلپ کرو، میں کہاں پھنس گئی؟ اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی. میں 4 دن تک اس ابینڈن ہاؤس میں قید رہی. پھر کہیں جا کر میرے پیرنٹس نے مجھے وہاں سے نکالا. میری حالت دیکھ کر وہ بیچارے بھی رو پڑے. اس گھر کے کچن کے نل سے جو پانی آ رہا تھا، بس وہی پی کر میں زندہ تھی. اور تھوڑا اور دیر ہو جاتی ان کو تو شاید میرے پیرنٹس مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے. اس واقعے کے بعد میری امی کو اسی محلے کی پرانی رہنے والی سے پتہ چلا کہ بہت عرصہ پہلے اس گھر میں ایک عورت رہا کرتی تھی. اس عورت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک جادوگرنی تھی. پھر ایک دن محلے کے لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اسے اسی گھر میں بند کر دیا اور باہر نکلنے کے سارے راستے بھی بند کر دیے. کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد اس عورت کا کیا ہوا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اپنے گھر میں ہی بھوک سے مر گئی، پر کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس جادوگرنی کی روح کئی سال بعد اسی روپ میں لوگوں کو دکھائی دینے لگے گی. اللہ کا شکر ہے میں اور میرے پیرنٹس بہت لکی تھے کہ اس وقت انہوں نے میری جان بچا لی، اور اس واقعے کے بعد ہم لوگوں نے فوراً وہ گھر بھی چھوڑ دیا. گائز، تو یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اسٹوری کیسی لگی. تھینک یو سو مچ. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے اپنی اسٹوریز بھیج رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی ہارر اسٹوری شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے اپنی اسٹوری ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ریالٹی بیس اسٹوریز لا سکوں. تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی اسٹوری میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.